اس سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے جناب والا، جب یہود و نصارا، جب کفار کے دلال قسم کے لیڈر اور رہنما مل جائیں، پھر علماء پر جیل بھی آتی ہے، علماء کو ہتھکڑیاں بھی لگتی ہیں، علماء پہ تشدد بھی ہوا کرتے ہیں، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہم نے سب کچھ بھی برداشت کرنا ہے نبی کی ناموس کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ اگر مجھے ہتھکڑی لگ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے کون سی چوری کی ہے، میں نے تو اپنے نبی کا نام ہی بلند کیا ہے۔ اگر مجھے جیل ہو جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں یہ جنگل بھی تو ہے نا جناب والا، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جسم پہ زخم ہے، پھر بھی اس کے باوجود نبی نے فرمایا جانا ہے واپس مشرکین کے پاس ہی۔ بس ایک ہی آنسر ہے، نبی کی زبان نے فرما دیا رب کی طرف سے میری مدد آ جائے گی۔ لوگوں بیماری میں نماز چھوڑنے والوں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دین سے دور ہونے والا، ذرا صحابہ کی زندگی کو بھی دیکھو نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام بھلے سے کتنا بھی ظلم ہو جائے، تشدد ہو جائے، قید و بند میں آ جائیں، پھر بھی نبی سے وفا یہ ہے کہ یقین ہے کہ نبی سے محبت میں دنیا میں رہیں گے، مر گئے، شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے تو کل کیا ہوگا؟ نبی نے فرما دیا کل قیامت والے دن رب کائنات تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ظلم کی داستان یہ آج کل آپ دیکھتے ہیں یا اس دور میں دیکھتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں۔ ہمارے آئمہ جیل میں پڑے رہے، کوڑے کھاتے رہے اور جیل کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ ظالم حکمران آ جائیں، جابر حکمران آ جائیں، یہود و نصارہ کے دلال قسم کے حکمران آ جائیں، یا اس وقت کے جو تھے قریش مکہ کفار تھے، اس وقت کے کفار مشرکین یہود و نصارہ وہ صحابہ اکرام پہ ظلم کیا کرتے تھے، یہ ظلم کی داستان آج بھی چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔